پارے کا آخری صفحہ سورۃ طٰہٰ کا آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر ہے 130، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130۔ تھوڑا سا پیچھے جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جامع مسجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ماہانہ درس کے حوالے سے حاضری ہوئی ہے۔ مفتی صاحب مفتی نعیم الحسن شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ قرآن سامنے رکھا کر درس دیا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود الفاظ دیکھ لیں گے، قرآن کے حوالہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ گھروں میں جا کر ترجمہ بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کاش کہ یہ قرآن ترجمے والے ہوتے تو پھر آپ کو اور زیادہ سرور اور مزہ آتا کہ ترجمہ سامنے لکھا پڑا ہے۔ اب آپ حوالہ دیکھیں گے، ترجمہ گھر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ آپ کا یہ درس کا سلسلہ جاری ہے اور علماء اور مشائخ تشریف لاتے رہتے ہیں۔ میں طالب علم بھی آج حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بہرحال بھائیو، جس وقت رمضان سے پہلا مہینہ جیسا کہ ابھی چل رہا ہے شعبان، اور شعبان سے بھی پہلا مہینہ رجب، شعبان اور رمضان، رجب کا مہینہ یعنی 2 مہینے قبل اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ رمضان کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے شروع فرماتے، اور رجب میں تیاری کا انداز اور ہوتا، اور شعبان میں پھر تیاری رمضان کی اور طریقے سے ہوتی۔ رجب میں کیا طریقہ ہوتا؟ رجب کے مہینے سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ دعا اللہ سے کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اور وفی روایات اخرى اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں 2 قسم کی دعائیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کرتے۔ رجب کے مہینے میں تیاری کیسے کرتے؟ اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیتے، کہتے اللہم اے اللہ بارک لنا فی رجب، اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکت پیدا فرما، و شعبان، شعبان میں بھی برکت پیدا فرما،
اور اے اللہ وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یعنی 2 مہینے قبل اللہ کے پاک پیغمبر رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کے حصول کے لیے اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جیسی ہستی 2 مہینے پہلے سے تیار ہے۔ اور پھر انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بھائیو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنی طاقت کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا۔ عمل بندہ تب کرتا ہے جب اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں تو۔ وما توفیقی الا باللہ، میں اللہ کی توفیق کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اللہ ہی کی طرح متوجہ ہوتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے چونکہ آج کا درس ہے تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے مکس عرض کرنی ہے تاکہ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں اور اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اور جو بات سمجھ آئے اللہ کرے ہم اس پر عمل کر لیں۔ تو بھائیو، پہلا طریقہ کیا ہے کہ بندہ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ رمضان نصیب فرما، رمضان کی برکتیں نصیب فرما، رمضان کے روزے اور رمضان کی راتوں کا قیام نصیب فرما، رمضان کی عبادتیں نصیب فرما۔ اس کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے دعائیں مانگی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر آپ 2 پارہ کھولیں نا، ابتدا ہے 2 پارے کی، اور یہاں سے 3 رکوع شروع ہو رہا ہے، 3 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے گا، مشہور رکوع ہے، اکثر ساتھیوں کو آتا ہوگا، سورۃ بقرہ کا 2 صفحہ ہے اور 153 نمبر کی آیت ہے جی، دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں او ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشہور رکوع ہے، امید ہے آتا ہوگا ساتھیوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پر ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے، غور کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استعینوا، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ مدد کہیں کول منگو؟ اللہ ہی دے کول مدد منگو، اور کسے دے کول؟ اچھا یہ دسو سرائکی یا اردو؟ یہ دل آوے، اچھا ٹھیک ہے، میں مکس کر کے بولوں گا جی، میرا دل یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، مدد اللہ سے مانگو، لیکن 2 طریقوں سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک بالصبر، نمبر 2 والصلاۃ، صبر کرو اور نماز پڑھو، اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے اس سے کہ بندہ اللہ پاک کے سامنے سجدہ بھی کرے، اللہ کے حکموں پر صبر بھی کرے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں جو مین سبق تھا وہ کیا تھا؟ اشارہ کہ لوگوں مدد اللہ سے مانگو۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کرنے والا سوائے اللہ کے ہے ہی کوئی نہیں۔ مدد کیا؟ جس سے مدد مانگی جائے وہ ذات کس کی ہے؟
اللہ کی ذات ہے، اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرتے تھے، انداز اور تھا، اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی رمضان کی تیاری کرتے تھے، انداز اور تھا۔ پہلا طریقہ، پہلا رجب کے بارے میں نے بتایا، اللہ کے نبی اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ تو سن لو ساتھیو، عقیدہ بھی اور عمل کے بارے میں دونوں باتیں سمجھا رہا ہوں، غور کرو۔ اللہ کا نبی اللہ سے مدد مانگتا تھا، تو ہم بھی کس سے مدد مانگیں؟ اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ اللہ کا نبی اللہ سے دعا کرتا ہے، ہم بھی اللہ ہی سے دعا کریں۔ اور دعا کا طریقہ کیا میں نے بتایا آپ کو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب میں بھی برکت پیدا فرما، شعبان میں بھی برکت پیدا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان نصیب فرما۔ تو ساتھیو، استقبال رمضان کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعائیں شروع کر دے۔ سمجھ آئی؟ اللہ سے دعائیں شروع کر دے، اللہ مہربانی فرما محروم نہ کرے۔ ہوندہ ہے نا یہ بعض دفعہ ایک پکا مسلمان ہوتا ہے، نیک متقی آدمی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کوئی عذر ایسا آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور پریشانی ایسی بن جاتی ہے، سفر میں چلا جاتا ہے، اور بندہ رمضان کی بہاروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آثار بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور ویسے بدبختی اور محرومی بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، بندہ تندرست ہو، کوئی عذر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رمضان کی بہاروں سے محروم ہے۔ نہ اسے روزے کا پتہ، نہ رات کی تراویحوں کا پتہ، نہ ذکر و اذکار تسبیحات کا پتہ۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ بندہ اللہ سے دعائیں شروع کر دے، اللہ مہربانی فرما ہمیں رمضان کی بہاریں دکھا۔ سب کہو آمین۔ اللہ یہ رجب کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں رمضان کا، اس کے بعد مہینہ آ جاتا ہے شعبان کا، شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شعبان کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی اتنے نفلی روزے رکھتے جتنا پورا سال نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے رکھتے تاکہ عادت بن جائے، آگے رمضان میں اوکھے نہ ہوا۔ تیاری ہو رہی ہے، ریہرسل پریکٹس۔ رمضان سے پہلے شعبان میں اللہ کے پاک پیغمبر پے در پے لگاتار روزے رکھ دے ہوندے ہیں تاکہ عادت بن جائے تے میدا تے مزاج تے طبیعت بندے دی او تے مطابق ہو جائے۔ اے تساں ڈٹھو سی عموماً یہ ہوتا ہے بھئی اساں روزے الحمدللہ ہر بندہ مسلمان جتنے بیٹھے رکھے دے ہیں، رمضان دے روزاں دے وچ جیلے بندہ 20 روزے تو ٹپ دے نا، او وقت کہ مزاج بن ویندا ہے، مزاج بن ویندا ہے۔ وقت اساں آدھے ہیں یار یہ لے ہوں روزہ نال ساڈا مزاج رل ہے تے ہن مکن والے آدھے ہیں نا، ہے یہ گل آدھے ہیں۔ اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شروع کر دیندے ہیں تاکہ اس تو پہلے مزاج ایسا بن جائے نا پورا رمضان مزے دا گزرے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھو استقبال رمضان دے حوالے نال اج دا درس ہے۔ پہلی بات شروع سے دعائیں شروع کر دو، اللہ مہربانی فرما ہمارے ان مہینوں میں بھی برکت دے اور رمضان کی سعادتیں بھی نصیب فرما۔ ایک تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور نمبر 2 بھائیو یاد میں آندہ پیا قرآن علیہ جرہ حوالہ تو انہوں دسا اتھے آساں لیکن تھوڑے تمہید لے آواں نا تو انہوں اس موقع تے تاکہ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور میرا مقصود بھی پورا ہو جائے۔ غور کریں ذرا۔ اللہ نمبر 2 پہلا کام تو دعائیں کرنا ہے، دعاواں دا اہتمام کرے سو
ہاں کرے سو نا انشاءاللہ. یقین کرو کئی بندے ساڈے تواڈے علاقے خاندان اڑوس پڑوس اساں پچھلے سال رمضان وچ ہن کوئی نہیں ہو سکتا ہے اگلے رمضان دے آنے تک اساں بھی نہ ہواں. یہ تو اللہ نو پتہ ہے نا. اسی واسطے اللہ کو دعائیاں کرنیاں چاہیے. اللہ رمضان دیاں بہاراں دکھا, رمضان دیا سعادتہ نصیب فرما. اچھا ایک دا دعاواں دا اہتمام ہونا چاہیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام کرے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو سردیاں مومن واسطے وڈی نعمتیں, سردیاں مومن واسطے بڑی نعمت ہیں. سردیاں مومنوں کے لیے بڑی نعمت ہیں. کیسے؟ فرمایا سردیاں دیاں دہاڑاں چھوٹیاں ہوندیاں, روزہ رکھ لو تے نہ بھوک لگ دیے نہ پیاس لگ دیے, مزے نہ روزہ گزر جاندا ہے. نمبر 2 سردیاں دیاں راتاں لمبیاں ہوندیاں, رج کے سو کے تہجد دے ٹائم اٹھ کے اپنے رب نو منا لو. اے مومن واسطے نعمت ہے. ہائے ہائے بھائیو, پتہ نہیں یار میں یہ نہیں کہہ سکتا, آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا. مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ فجر تہجد میں اٹھتے ہوں گے. اگر نہیں اٹھتے تو میری منت ہے, اللہ کا واسطہ ہے تھوڑا سا اپنی جان کو قربانی میں رکھو. چارپائی کو چھوڑو, بستر چھوڑو. اللہ کی قسم ہے سونے میں جو مزہ ہے, نیند کرنے میں جو مزہ ہے, اس سے کئی گنا زیادہ تہجد میں رونے میں مزہ ہے. بڑا مزہ ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں. بندہ کہتا ہے اللہ میں بڑا گندا, اللہ میں بڑا گناہگار ہوں, اللہ میری ساری غلطیاں اور کہنوں پتہ کوئی نہیں, تو جانتا ہے. اللہ مہربانی فرما مینوں معاف فرما. اس وقت کی مانگی ہوئی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے. ساتھیوں نعمت ہے, سردیوں کا موسم ہے, سردیوں کا موسم ہے, لمبی راتیں ہیں. 10 بجے بھی سوو نا 10 بجے تے وقت بھی بندہ سویرے مزے نال 5 بجے اٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے تے 5 تے 2 7 گھنٹے نیند. ایک میڈیکلی رپورٹ کے مطابق ایک بندے کے لیے 6 گھنٹے نیند کافی ہے. 6 گھنٹے نیند کافی ہے. اس کے بعد انسان اپنے کام کاج میں لگا رہے, 6 گھنٹے سو لے, اس کی نیند کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے. 7 گھنٹے سمن تو بعد 5 بجے دا الارم چلو, اٹھ کے وضو کر کے تے رب دے نال راز نیاز دیاں گلاں کرو. اور تواڈے دکھڑے تے تواڈے دل دیاں تمناواں تے حسرتاں تے طلباں تے خواہشاں اور رب دے سامنے رکھ کے اللہ دی قسم منگ کے تا دیکھو میرا اللہ ہر روز تہجد دے وقت پہلے آسمان تے آ کے آواز لیندا ہے, حل من سائل, او ہے کوئی سوالی سوال کرے میں جھولیاں بھر دیواں. ہائے ہائے کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے. بھائیو رمضان دی تیاری دا پہلا طریقہ دعاواں دا اہتمام کرو. اللہ رمضان دیویں نصیب کریں, او دیاں بہاراں وکھاویں, عبادت تو محروم نہ کریں. میں کوئی بڑا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم ہے قرآن میرے سامنے ہے. میں جب شروع میں مصلی تراویح پڑھانے کے لیے سٹارٹ ہو رہا تھا, ابتدائی سال تھے میرے, اللہ کا کرنا بھائی 1 سال بھی میرا یوں ہوا کہ مصلی درمیان میں ٹوٹ گیا, مطلب یہ ہے بیمار ہو گیا اور تراویحاں توڑ نہیں چڑھی. دوسرا سال آیا تو پھر میری طبیعت خراب ہوئی رمضان میں, چھوٹا سا بچہ تھا, تو اس الحمدللہ میں 12-13 سال کا تھا کہ تراویح پڑھانا شروع کی ہے. اور اللہ پاک نے, اچھا بات سنیں, دوسرے سال بھی چند دن میری طبیعت خراب ہوئی, چند تراویحاں مس ہوئیں, پتہ نہیں کوئی قبولیت کا ٹائم تھا, اللہ سے رو کے مانگا مولا یہ نعمت نہ کھسے مرتے دم تک, مرتے دم تک اس نعمت سے محروم نہ کرنا. یقین کرو میرے خیال میں کوئی 25 سال ہو گئے, آج تک اللہ نے رمضان میں محرومی نہیں دکھائی.
اور مجھ جیسے گناہگار کی رب سن سکتا ہے تو آپ کی بھی سن سکتا ہے، جو میری دعا قبول کر سکتا ہے تو آپ کی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، وہ تو کہتا ہے میرا بندہ حل من سائل، اور کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کی ڈیمانڈ پوری کر دوں۔ اس لیے رمضان کا استقبال پہلا درجہ کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کرو گے؟ کرے سو انشاءاللہ۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ کتنا ٹائم اجازت ہے جی؟ 35 منٹ اور کہ ٹوٹل 35 منٹ؟ اچھا ٹوٹل 35 منٹ، ٹھیک ہے بھائی، کوشش کریں گے حد کے اندر رہیں، آدھا گھنٹہ پہنچ جی ہیں۔ اچھا اللہ اکبر، جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے جی۔ توجہ فرمائیں، پہلا طریقہ استقبال رمضان دا اللہ دے کول دعاواں منگنا۔ منگسو دعائیاں، اج تو شروع کر دیو، اللہ مہربانی کرنا رمضان تو محروم نہ کرے مولا۔ رمضان دا مہینہ آوے تاوی اسانو ایتھے عبادتاں دیاں او عبادتاں جیڑیاں تیرے دربار وچ مقبول ہون، اللہ انہاں دی توفیق نصیب فرماوے۔ کرو گے نا دعا انشاءاللہ؟ آگے چلیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے استقبال رمضان کا، رسول اللہ کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کا، نفلی روزوں کا اہتمام کرو۔ کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کم از کم ہفتے میں 2 روزے رکھو۔ ایک روزہ سوموار کا روزہ، دوسرا روزہ جمعرات کا روزہ۔ اللہ کے نبی کا معمول مبارک تھا، سوموار دا بھی روزہ تے جمعرات دا بھی روزہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تساں اے روزے کیوں رکھ دے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں روزہ سوموار دا تا رکھ دا کہ سوموار والے دن میں پیدا ہویا، سوموار والے دن مینوں نبوت ملی ہے، سوموار والے دن میں ہجرت کیتی ہے، اس خوشی دے اندر میں سوموار دا روزہ رکھ دا۔ یا رسول اللہ جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جمعرات دا روزہ میں تا رکھ دا کہ جمعرات والے دن اللہ دے دربار دے اندر بندے دا اعمال نامہ پیش ہوندا ہے، تے میں محمد چاہنا میرا اعمال نامہ جس وقت رب دے دربار وچ پیش ہوئے اُتے لکھے ہوئے ہوئے اج محمد روزے دار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے یاد رکھو ان 2 روزیاں دا تے معمول بنا لو، اور جتنے تک ٹھنڈا موسم ہے اے تے عادت بنا لو، گرمیاں چ اللہ آپ ہی توفیق دے دے گا۔ اس واسطے ساتھیو یاد رکھو نفلی روزاں دا اہتمام شروع کر دیو۔ شعبان کے مہینے میں رمضان کے استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ کرے سو؟ کرے سو نا انشاءاللہ؟ آگے چلو جی، ہن آگے ہے رمضان، اللہ نصیب فرمائے۔ رمضان آئے تے یاد رکھو رمضان کے اندر اعمال پر استقامت اختیار کرنا یہ بڑی نعمت ہے۔ رمضان میں اعمال پر استقامت، ایک ہوتی ہے استقامت علی الایمان، ایمان پر استقامت، کیا مطلب ہے؟ جو کچھ بھی ہو بندہ حق راستہ نہ چھوڑے، عقیدے پہ ڈٹ جائے، حق بات پہ ڈٹ جائے، یہ استقامت علی الایمان ہے۔ لیکن استقامت علی الاعمال جو ہے، اعمال پر استقامت، یہ بڑی نعمت ہے۔ پہلے حدیث سنو، پھر یہاں جو میں نے آپ کو ابتدا میں پڑھائی تھی بات، قرآن کا حوالہ دیا تھا، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ 10 منٹ لگ جائیں گے، ہمارا ٹائم 35 منٹ پورے ہو جائیں گے۔ اللہ توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان کلا او کما قال صلی اللہ۔ پڑھو پڑھو پڑھو، برکتاں حاصل کرنی ہیں، درود دی کثرت کرو، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان کلا، او لوگو اللہ نو او عمل بہت چنگا لگ دے، خیر العمل بہتر عمل ہے، اللہ دے ہاں سب تو افضل عمل ہے
مادیم علیہ و ان کلا، بے شک او عمل چھوٹا ہووے پیا لیکن بندہ اس نو ہمیشہ کردا رہے۔ ایو جا عمل بندہ اللہ دی برگاہ دی اندر بڑا پسندیدہ ہے کہ تھوڑا عمل ہوئے پیا لیکن لگاتار پے در پے ہوئے او دی اندر ناغا بندہ نہ کرے۔ اور جتھے 500 پارے پڑھنے ہیں نہیں پڑھ سکتا ہکو پڑھ لوے لیکن ہک ریگولر پڑھے، نہیں پڑھ سکتا ہک رکوع پڑھ لوے لیکن ریگولر پڑھے۔ یہ ریگولر عمل ہوندہ ہے، ریگولر نال جڑا عمل ہوندا ہے اللہ نو بڑا پسند ہوندا ہے۔ اس واسطے اس نو آکھیا جاندا ہے عمل دے اوتے استقامت اختیار کرنا۔ جس عمل تے استقامت اختیار چا کرو ڈٹ جاؤ اس عمل نو کرن تے، او عمل اللہ نو بڑا پسند ہوندا ہے۔ ہن یاد رکھو استقامت عملاں دے اوتے استقامت دے 5 طریقے، 5 کم کر لو اللہ پاک بندے نو عمل تے استقامت عطا فرما دیندے۔ کتنے کم؟ 5۔ کتنے؟ ہن حوالہ کھولو اپنا، ٹھیک ہے؟ سورۃ طٰہٰ دی آیت نمبر 130 ہے۔ 5 کام ہیں، یہ کام کر لو۔ آخری صفحہ 16ویں پارے دا سورۃ طٰہٰ دا بھی آخری رکوع ہے، آیت نمبر ہے 130۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 5 کام کر لو، استقامت علی الاعمال نصیب ہو جائے گی، عمل دی استقامت نصیب ہو جائے گی۔ پہلا کام، پہلا اصول فرمایا فصبر علی ما یقولون۔ پہلا کام لوگاں دی پرواہ نہ کر، لوگ جو مرضی آئے آکھ دے راون، تیرا اللہ نال جیرا تعلق ہے، جیرا اللہ واسطے تو عمل کر دے، لوگاں دا خیال نہ رکھ، صرف اپنے عمل تے اللہ دی ذات نہیں توجہ کر۔ ایک کام کرنا تیرا کم ہے، اللہ تینو عمل تے استقامت عطا فرما دے گا۔ صبر کرنا بلکہ ادو تے ڈٹ جانا۔ یہ روی عمل کیتا ہے، لوگ آکھن پہ داڑھی رکھیے، لوگ آکھن پہ یار مولی بن گئے ہیں، مولی آتے ہیں لوگ بدماش ہے، مولی اللہ معاف کرے، حالانکہ کتنا معزز رتبہ ہے مولانا مولوی صاحب، مولوی صاحب جی ہاں کھوتا ریڑی چلیندہ ودہ ہے تو دی داڑھی ذرا شے ودی ہوئی ہے نا، اوہی مولوی صاحب تے جیرا ممبر تے با کے تے لوگوں نے قرآن و حدیث سنویندہ ہے، اوہی مولوی صاحب۔ واہ ہمارا معیار دیکھیں، ہماری سوچ دیکھیں، اللہ ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں داڑھی ہر بندے، جو بندہ بھی داڑھی رکھے ہوئے وہ سارے مولوی نہیں ہوتے، علماء ہوتے ہیں، پبلک ہوتی ہے۔ اس واسطے یاد رکھو ایک تو ایک گل ضمن آ گئی لیکن اصل گل کہہ رہی ہے کہ لوگاں دیاں گلاں دی وجہ تو یار لوگ مولی آکسن، مولوی آکسن، یاب صوفی صاحب لوگ آکسن یار، اس واسطے میں نہ رکھدا داڑھی، رکھا کے تے معاذ اللہ منڈا دیتی ہے، شلوار ٹخنا تو اتے نہیں پیا کردا، کیوں لوگ آکسن یارے کہ تو پنڈلیاں کڈیاں ہوئیاں نے، حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو، شلوار ٹخنا تو تلے کرنا حرام ہے تے ناجائز ہے، اس نو منع کر دیتا گیا ہے، لیکن اساں لوگاں دی دیکھا دکھائی، لوگاں دی خاطر اس عمل تے عمل کوئی نہیں کر دے، داڑھی کوئی نہیں رکھ دے، سر تے ٹوپی یا پگڑی یا رومال نہیں بد دے، لوگ اسانو صوفی آکھن لگے ویسن تے مولوی آکھن لگے ویسن۔ اللہ فرمائے لوگ جو کچھ بھی آتے راون میرے پیغمبر فصبر علی ما یقولون، لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی، تیرا عمل اللہ دے دین دے اس تے ڈٹ کے عمل کرنے۔ روزے آمن والن لوگ آکھن یا نہ آکھن، لوگ واہ واہ کرن یا نہ کرن، میں اللہ واسطے روزے رکھنے انشاءاللہ رکھسا، آکھو انشاءاللہ۔ میں رات دا قیام کرنا سنت ہے، میں کرے سا انشاءاللہ۔ لوگاں دی پرواہ کوئی نہیں،
کوئی 8 آکھے 20 آکھے کوئی نہ آکھے کوئی کیری گل آکھے کوئی انہوں آکھے یار نفل ہے غیر لازم ہے کیری بھی کم آکھے آکھو یار اگر میرے محمد نے پڑھیاں محمد دے یارہ نے پڑھیاں نے علماء حقہ نے جو تے عمل کیتا ہے امت دا معمول تے عمل رہے ہے تا یاد رکھو میں گناہگار بھی یہ دو تے عمل کر کے رانا ہے ٹھیک ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ لوگاں دی پرواہ نہ کر پہلا اصول آگے دیکھیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حوالہ کھولو ہوئے نا آپ کے سامنے دیکھتے ہیں جی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ انہا ایتان دا مفہوم تانو دسدا ترجمہ ہی سمجھا دینا مفہوم میں ہے 5 نمازاں دا اہتمام کر کیا کر 5 نمازاں دا اہتمام کر اہتمام کرنا تیرا کم ہے دیگر عملہ دے ہوتے پابندی عطا کرنا تیرے اللہ دا کم ہے نماز دا اہتمام تو چا کر یقین کر اللہ دیگر نیکیاں دی بھی تینوں ضرور توفیق دے گا تائیں تا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قبر دے اندر سب تو پہلے جس عمل دی پوچھ ہونی ہے وہ نماز ہے ٹھیک ہے اور اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے جو چیز اعمال میں سے فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے جتنے بھی اعمال تھے جتنے بھی اعمال او سارے اللہ پاک نے بذریعہ وحی نبی پاک نو دسے نبی پاک نے امت نو دسے لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے اللہ پاک بذریعہ وحی نہیں دسا اللہ نے اپنے سونے پیغمبر نو اپنے کول معراج دی رات بلایا ہے اتھے بلا کے کول سڑ کے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اپنی امت نو آکھنا نمازاں دا اہتمام کرنا اتنا قیمتی حکم ہے اتنا قیمتی عمل ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ نہ کہ 35 منٹ تو نہیں ٹپڑا آخر ہے نا ہاں تو لہذا خلاصہ یہ ہے یاد رکھیے گا پہلی بات فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرو اللہ کے دین پر عمل کرنا شروع کر دو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے گا نمبر 2 اگر 5 وقت کی نماز کا اہتمام شروع کر دو نماز نہیں چھٹنی چاہیے جدو نماز نہ چھٹی یقین کرو انسان دیگر اعمال تے بھی پورا اترا سے اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا نماز کا اہتمام کر لعلک ترضا نماز دا اہتمام کرنا میرا سونا پیغمبر تیرا کام ہے تجھے راضی کر دینا تیرے اللہ کا کام ہے سونا میرے پیغمبر تو نماز دا اہتمام کر اللہ تینوں راضی کر دے گا سورۃ ضحیٰ ہے حوالہ دکھاتا نہیں ہوں سب کو آتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ آندہ نا حوالہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے میرا پیغمبر تیرا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا تو خود کہے گا اللہ بس کر میں راضی ہوں ہے اے نبی پر عطا کا بیان ہے یہاں پر بھی فرما دیا لعلک ترضا میرے پیغمبر اللہ پاک تمہیں راضی کر دے گا خوش کر دے گا نمازاں دا 5 وقت اہتمام کر اللہ تینوں راضی کر دے گا مفسرین اکرام نے فرمایا نبی کے لیے کیا ہے 5 وقت دیاں نمازاں دا اہتمام کرن اللہ انہوں قیامت والے دن مقام محمود عطا فرماونا ہے او جرا مقام محمود اسا اذان تو بعد دعا چ منگ دیاں
تے آدھے نا آتے محمدن الوسیلۃ والفضیلہ اگے وبعثہ مقاما محمودا ہے اللہ انہوں مقام محمود نصیب فرماتی عطا فرما ہے فرمایا او مقام محمود جس وقت اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرماونا ہے رسول اللہ راضی ہو جاؤنا ہے خوش ہو جاؤنا ہے آؤ ذرا ایتے گل ہو گئی نبی پاک دی تے تواڈا ساڈا کی بنے گا جو اسا 5 نمازاں پڑھا تھا ہیں تواڈا ساڈا کی بنے گا اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا ان اللہ یقول لأہل الجنہ جنتی جنت دے اندر سن اللہ جنتیاں نو آکھنا ہے یا اہل الجنہ او جنتیو فیقولون جنتیاں آکھنا ہے کیا آکھنا ہے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک اللہ حاضر آساں ساڈی خوش نصیبی ساریاں خیراں تیرے حد دے اندر ہیں جی جی اسا حاضر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منٹ یہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے انہوں نے آکھنا ہے فَيَقُولُ حَلْ رَزِيتُمْ اے جریاں توانو میں جنت نعمتاں دیتیاں اے دسو حَلْ رَزِيتُمْ تُسا راضی بھی ہو یا کوئی نہ اور لَعَلَّكَ تَرْضَى 5 وقت کی نماز پڑھو اللہ کہتا ہے میں راضی کر دوں گا اے ہن اگے تے نبی دی گل دسی ہے نا مقام محمود عطا ہونا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی ہونا ہے لیکن ہن آج دوسرے مومن جڑے عام بندے ہیں انہاں واسطے کیا ہے جو اگر 5 وقت دی نماز اہتمام کرن فرمایا حل رضیتم او بندیو او جنتیو کیا تساں راضی ہو کیا تساں راضی ہو فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب جنتی آکھنے اللہ اسا کیوں راضی نہ ہوا اسا کیوں راضی نہ ہوا فقد آتیتنا ما لم تعطِ احدا من خلقک اللہ اسا کیوں راضی نہ ہوا اسا ڈوں جیڑیاں شیاں تے دتیاں نہ ایو جیاں تک کینو بھی نہیں دتیاں کیوں اسا راضی نہ ہوا اس تو بعد فرمایا فیقولو الا اوتیکم افضل من ذالک او میرے جنتی بندیو کیا اس نالوں ہی افضل شے میں تانوں دیواں اللہ پوچھنے کیا اس نالو افضل شے بھی میں تانوں دیواں فیقولون یا رب ایو شیء افضل من ذالک اللہ اس تو افضل شے کے لیے جنتیاں کریں فیقول اللہ پاک نے کہ فرماونا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا او جنتیو سن لو میں تانوں شے دیونا چاہتا ایسی کیری شے فرمایا میرا اعلان ہو گیا اج میں تواڈے تے ایسا راضی ہویا وت کدی ناراض نہیں ہونا بخاری کی حدیث ہے ہاں فرمایا نمازاں دا اہتمام کر لعلک ترضی اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہم راضی کر دیں گے اللہ سانو راضی کر دے سی جو نمازاں دا اہتمام کرا یہ 2 کام ہو گئے استقامت علی الاعمال دے اور تیسری گل دیکھو فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقى تیسری چیز فرمائیے غور کرنا ذرا ترجمہ نہیں جا کرتے ٹائم زیادہ لگ جائے گا خلاصہ بیان کرتا ہوں اللہ فرمایا ولا تمدن عینیک سونیا ان لوگا نہیں نہ ڈٹھا کر
او تمنا کر کے تمدن عینی کا، کوئی شے جس وقت پسند آ جائے تے بندہ اور نال دے دئی دے دار آندا ہے۔ اللہ فرمایا سونیا انہاں لوگاں نے انہاں ڈٹھا کر، انہاں دیاں رونقاں تے مال و متاع تے انہاں دیاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے نوکر چاکر تے بزنس، انہاں دیاں جاباں تے انہاں دیاں سیٹاں تے پوسٹاں، انہاں نال متاثر نہ ہویا کر، اے تاں انہاں نوں اساں دتیاں جڑے کافر لوگ ہیں، اللہ دے باغی تے نافرمان لوگ ہیں، اس واسطے اساں انہاں نوں دے دیاں لنفتنہم فی، تاکہ اساں انہاں نوں اور زیادہ آزمائش وچ پا دیواں۔ سنو بات توجہ سے، 35 منٹ والا بنا ترٹ دے مولانا کتنا ہو گیا ہے؟ وہ تو 40 منٹ ہو گیا ہے، ترٹ گیا ہے۔ یہ آیت پوری ہو جائے بھائی، آپ بھوکے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا چلو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا باغی ہوئے تے اس نو ود بھی روزی کھلی پئی ملدی ہوئے، او اے نہ آکھیا کرے یار میرے تے اللہ راضی ہے، نا بدماشیاں دے باوجود رزق زیادہ ملدا ہے تا سمجھ لوے اے اللہ دی طرفوں ڈھل مل رہی ہے، اور زیادہ انسان تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ اگر مال ملے ہے تے اللہ علیہ پاسے توجہ ود گئی ہے، سمجھ لوے اے اللہ دا فضل ہے۔ اس واسطے یاد رکھو اگر اللہ پاک دی نعمت کوئی نصیب ہوئے تو ساڈا حق بندا ہے اساں اور زیادہ اپنا سر جھکا دیواں تاکہ او نعمت تواڈے میرے واسطے آزمائش نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا فرمایا سونے لا تمدن عینی کا، انہاں لے پاسے توجہ نہ کیتی کر جنہ دے کول مال دی ریل پیل ہے، لنفتنہم فی، اے تا انہوں نے دیا تاکہ انہاں دی اور زیادہ آزمائش ہو جائے۔ سن لے میرے پیغمبر، ورزق ربک خیر وابقا، ورزق ربک خیرن، یہ رزق تیرے رب نے آخرت بنا رکھے ہے، اور رزق بڑا اچھا ہے، وابقا تے ہمیشہ رہن والا ہے۔ دنیا دا مال و متاع زائل ہو جاندہ ہے، ختم ہو جاندہ ہے، آخرت جیرا رزق اللہ رکھے ہے نا مومنہ واسطے، فرمایا او رزق جیرا ہمیشہ رہن والا ہے۔ یہ تیسرا اصول دس دیتا ہے، دنیا دی لالچ نہ کر۔ اب مفہوم سمجھے ذرا، پہلا اصول کیا فرمایا؟ لوگاں دیاں گلاں دیاں پرواہ نہ کر۔ نمبر 2 5 وقت دی نماز دا اہتمام کر۔ نمبر 3 لوگاں دے پیسے تے مال و دولت نہیں توجہ نہ کر، اللہ لے پاسے توجہ کر۔ نمبر 4 توجہ نال سننا، اور چوتھا اصول سننا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، چوتھا اصول دسیا ہے آپ بھی اللہ دی عبادت تا کرنی ہے، لیکن سن لے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل والے انو بھی حکم کر نماز دا۔ کیوں؟ جے تیرے گھر مصلی بچھدا ہوئے، تیرے گھر والے نماز پڑھ دے ہومن تا تو آٹومیٹک مسجد جا کے نماز پڑھ سی۔ جے تیرے گھر نماز دا ماحول ہی کوئی نہ ہوئے، ایک دن آونا ہے تو بھی محروم ہو جاونا ہے۔ کیوں؟ جس وقت گھر اذان دی آواز آئیے، ہلچل مچ گئی ہے، جی نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، بچیاں تے بچے بھی آکھ رہے ہیں نماز دا ٹائم ہو رہا ہے، مسز تے وائف ہی آکھ رہی ہے جی نماز کا ٹائم ہو گیا، خود ہی بندہ تیاری کر کے چل پیا ہے، نماز والا ماحول تا بن سکدے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والا نو نماز دی ترغیب دے۔ تے گل سنو ذرا توجہ نال، اللہ نے صرف نماز دا ذکر کیتا ہے، حالانکہ ہور بھی تا عمل گھر والا نو آکھرین، فرمایا جی نماز دی پابندی تسا کرا لو، باقی عملان دی توفیق اللہ آپ ہی عطا کر دے گا۔ روزیاں دا اہتمام آپ ہی آوے سی جو نماز دا اہتمام گھر دے اندر آ گیا۔ یہ چوتھا اصول ہے کہ گھر والا تے زور دیو، وَأْمُرْ، امر حکم، فرمایا تاکید کرو، زور دیو تاکہ تواڈے گھر دے افراد بھی نماز پڑھن والے ہوون۔ اے تواڈی استقامت واسطے چوتھا اصول ہے۔ تے پنجواں اصول کہہ رہے
اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، او لوگو سن لو، نماز ایک دن پڑھیے، 2 دن پڑھیے، جوش آیا ہے تے رمضان دے پہلے ڈا دہاڑے تانوں جوش ہے تے تراویحاں نال مسجداں بھری ہوئیاں، وقت چھوڑ گئے مسلمان کھمامن والے، سجدہ تے تراویحاں یاد کوئی نہیں، انج نہیں کرنا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی عمل ڈٹ کے کرنے۔ 2 دہاڑے انہیں آیا نا اپنا فصلی بٹیر کی طرح، اور 2-4 دن تراویحاں پڑھی، نماز روزے رکھے، وقت بھول بھلائیاں ہو گیا۔ پہلے رمضان شروع ہوئے تے گانے شانے بند کیتے، 2-4 دن گزرے تو وقت ڈرامے ویک رہے، وقت گانے تے میوزک تے سارے غلط کامی کر رہے ہیں۔ فرمایا ایو جا نہیں، اگر استقامت چاہنے اے 5 کم تو کر لے۔ خلاصہ سنو گل مکائیے جو ہن بہت لمبے ہو گیا۔ اللہ توجہ نہ، خلاصہ کہہ رہا ہے کہ انسان نو چاہیے اعمال تے استقامت اختیار کرے۔ رمضان آ رہے ہے، رمضان دے اندر معمول طے کر لے، اپنا معمول بنا لے۔ میں فجر علی اٹھنا ہے، اٹھ کے یقین کرو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی بیچارے ایسے ہوندے نے ساڈے مسلمان، سحری دے ٹائم اٹھ کے کلی کر کے ہاتھ دھو کے سحری تک کر لیندے نا، تہجد دے ٹائم 2 نفلاں تہجد دیاں ادا نہیں کر دے۔ محرومی ہے، محرومی ہے۔ اٹھ کے بھی نہ پڑے بندہ نفل مر جائے۔ اور اللہ دے بندیا پہلے تیرا عذر ہے یار، الارم نہیں لگیا، میں جاگ نہیں سکتا، تے روزیاں دے اندر تے تو جاگیا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، ساری کیتی ہے، تے نالے 2 نفل پڑھ لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس وقت یاد رکھو، شیڈیول طے کر لو کہ رمضان میں نے یہ معمول بنانا ہے، تہجد نہیں چھوڑنی، دفتر جانا ہے، دکان تے جانا ہے، ذمہ دارے تے جانا ہے، ڈیوٹی تے جانا ہے، جتھے بھی جانا ہے، اشراق پڑھ کے نکلنے۔ بنیسو معمول شیڈیول بناؤ گے، شادی کرنی ہوئے دھی پتر دی پورا شیڈیول مینیج کرتے ہیں کہ نہیں؟ فلانے دہاڑے منگنی، فلانے دہاڑے اپنا مہندی ہو سی، یا مثال تو بچی بچے دی شادی ہوئے دا، فلانے دہاڑے مہندی ہو سی تے مہندی ہو سی تے فلانے شے ہو سی تے سہرا بندی ہو سی تے فلانے کا کھانا فلانے ٹائم ہو سی، برات فلانے ٹائم ہو سی، بندنوں میں اتھے بلے سا اتھے کھانا کھا، یہ سارا شیڈیول طے کریں دے ہو۔ شادی زیادہ اہم ہے یا رمضان تے اللہ دی عبادت زیادہ اہم ہے؟ اساں تو شادی نو آدھے یار فرض پورا کرنا ہے، ماں پہ آدھے نا یار اے میرے ذمہ فرض ہے، فرض نبھاونا ہے۔ یاد رکھو اے فرائض، اے جتنے تسا اساں فرض بنائی ودے آنا، اے فرض بعد دے چن، پہلے اللہ دی عبادت کرنا فرض ہے۔ اس وقت ایک شیڈیول ہونا چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے کہ رمضان میرا کیسے گزرے گا۔ صبح اٹھو تہجد پڑھو، سونا اٹھی کے جس وقت تہجد پڑھے آنے سحری کرو تے رج کے کرو۔ میرے نبی نے فرمایا سحری خوب کیا کرو، بڑی برکت والی ہوتی ہے، کھایا کرو، منڈ کے کھایا کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے جی، قرآن وغیرہ پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو دن پورے سونے کا ٹائم نہیں ملتا تو پھر عذر کی وجہ سے علماء رخصت دیتے ہیں، آپ سو لو تھوڑی دیر ڈیوٹی میں جانے سے پہلے۔ پھر ڈیوٹی پہ جانا ہے، اٹھو وضو کرو، اشراق پڑھو، ڈیوٹی پہ چلے جاؤ۔ اور سونا پورا دن ذکر اذکار تھے، او اللہ نال تعلق علی دہاڑ گزرے تے روزہ گزرے، چس آ جائے، فرشتے بھی ریساں پہ کرن، بندے تے بندے رہ گئے۔ انہیں کر کے گزار رمضان، اللہ دی قسم واپس آ، ظہر پڑھ، یا ظہر دفتر میں پڑھنی ہے، دکان پہ پڑھنی ہے، عصر کے تقریباً دکاندار بھی آ جاتے ہیں، دفتر والے بھی آ جاتے ہیں، عصر دے ٹائم گھر رہو، آ کے تھوڑا بہت ذکر اذکار جیرا کوئی تلاوت اللہ توفیق دے وے او پڑھو۔ اس تو بعد افطاری دے اندر گھر دے نال امداد کرو، اے بھی کوئی گناہ نہیں، ٹبریاں نال ہاتھ بٹانا ایک گناہ دا کام نہیں۔ چل یار تو سالن بنا رہی ہیں، تو پکوڑے بنا رہی ہیں، فروٹ میچ کٹیں دا، ہو سکتا ہے نا؟ اوکھی گل ہے، ہاں میں اور بس کریں دا بھائی، تو دا کہتے بھائی اور گلہ رسیں دا بھی۔ اچھا بہرحال بس مختصر یہ ہے، ان اعمال پر استقامت کیسے نصیب ہوگی؟ 5 اصول بتا دیے۔ لوگوں دی پرواہ نہ کرو،
5 وقت نماز دا اہتمام کرو، اور اس تو بعد کیا ہے جی اپنا لوگاں دا یعنی مال و متا دیکھ کے تے انہاں دی ریس نہ کرو، جیڑا اللہ دیتا ہے شکر ادا کرو، اور اس تو بعد چوتھی پہلے ہے گھر والاں دے اُتے تاکید کرو نماز روزہ دیگر اعمال دی، اور 5ویں نمبر دا ہے کہ تساں آپ ہی بخوبی ادو تے عمل کرو۔ اے 5 اصول زندگی دے بنا لو، اللہ تانوں اعمال دی استقامت نصیب فرما دے گا۔ اللہ تو دعا ہے یہ ٹٹے بھنے الفاظ آکھے نے اللہ اپنی برگاہ دے اندر قبول فرما کے تواڈی ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ ہمارا پڑھا سننا اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم شعبان کے مہینے میں چل رہے ہیں، اے اللہ ہمارے شعبان میں بھی برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں شعبان کے نفلی روزوں کی اہتمام کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان کی بہاریں دکھا، اے اللہ رمضان کی بہاروں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزے، رمضان کا قیام، رمضان کے دیگر ذکر و اذکار عبادات خوب ڈٹ کر کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا ختم ایمان پہ فرما۔ اللہ ہمارے مریضوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، تو اپنی رحمت کے ساتھ ویسے ہی ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جو ساتھی دین کی خدمت میں جس انداز سے بھی لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی خدمتوں کو اپنی برگاہ میں منظور فرما، مقبول فرما۔ اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔